پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر افغان حکومت کو بار بار اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا، مگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ آج بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں ایک بار پھر کہا گیا کہ پاکستان میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ متعدد بار عبوری افغان حکومت سے بارڈر مینجمنٹ کو مؤثر بنانے کے لیے کہا گیا۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے 245 واقعات ہوئے، جن میں 232 اموات ہوئیں۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان رہا۔ ان دونوں صوبوں کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ آج آئی ایس پی آر نے بیان میں بتایا کہ پاک افغان سرحد کے علاقے سیکیورٹی فورسز کے پچھلے 1 ماہ کے دوران بلوچستان کے ضلع زوب میں 29 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اس سال مارچ میں خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں خودکش حملے میں 5 چینی شہری ہلاک ہوئے تھے، جس کے حوالے سے 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے بتایا کہ چینی انجینئرز پر حملے میں افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد ملوث تھے۔ 9 روز قبل واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مذاکرات بھی ہوئے، جن میں کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش خراسان سمیت انسداد دہشت گردی کے لیے عالمی اور علاقائی اور سلامتی کو درپیش جو چیلنجز ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو اجاگر کیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی کے لیے استعداد بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ افغانستان اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پچھلے ہفتے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا کہ امریکی انخلا سے پہلے کے مقابلے میں افغانستان اب دہشت گردوں اور دہشت گرد گروہوں کے لیے کہیں زیادہ مواقع فراہم کر رہا ہے اور دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی ایک ایسا گروپ ہے جس نے امریکیوں کو ہلاک کیا اور امریکہ کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث رہا اور اب افغانستان میں اپنی پناہ گاہوں کے ذریعے پاکستان کو غیر معمولی نقصان پہنچا رہا ہے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ آگے چل کر یہ پاکستان اور خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے مارچ میں فارن پالیسی میگزین نے بھی بتایا کہ القاعدہ نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں اور وہاں عسکریت پسندوں کے تربیتی کیمپ چلائے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں القاعدہ کا دوبارہ سر اٹھانا اور افغانستان کے ساتھ ان کا انضمام پاکستان کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان ٹیپو محسود صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ٹیپو صاحب، آپ نے وقت دیا۔ فرمائیے گا، ماہرین کا ماننا تو یہ ہے کہ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کی نرسری بنتا جا رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ درست ماننا ہے ماہرین کا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ایک عرصے سے پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے جو حملے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ ہاں، افغانستان کے حوالے سے جو پہلے کنسرن ہوا کرتے تھے پاکستان کے، تو اب میرے خیال میں پورے جو ریجنل یا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جس میں سنٹرل ایشین اور روس میں ماسکو میں جو 1 مہینہ پہلے وہاں پہ داعش کی طرف سے حملے ہوئے تھے، ایران میں بھی، اور تو یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان بلکہ اب ریجنل اور گلوبلی بھی افغانستان کی طرف سے ایک کنسرن آ رہے ہیں کہ وہ ایک تھریٹ دوبارہ سے بنتا جا رہا ہے ریجنل اور گلوبل سیکیورٹی کے لیے۔ اور جس طرح آپ نے کوٹ کیا یو ایس آئی پی کی جو اب ریسنٹ رپورٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں دوبارہ سے امریکن گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس ہیں جو 15 اگست 2021 تک ایگزسٹ کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، تو وہ ان کو دوبارہ وہ ری انیشیٹ کریں۔ تو میرے خیال میں واشنگٹن میں بھی اس چیز کے بارے میں اب سوچا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں، اور اس میں جو ریجنل ایک الائنس کی طرف بھی ہو سکتا ہے بات چلی جائے، پاکستان کو انوالو کر کے انڈیا کو یا سنٹرل ایشین، تاجکستان، ازبکستان، وہاں پہ جو الائز ہیں ایک طرح سے یو ایس کے افغانستان کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک جو ریجن میں ہے وہ افغانستان کو اب اپنے طریقے سے یا الگ طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو تھریٹ ہے تو وہ میرے خیال میں ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو،
چاہے وہ داعش خراسان ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو. تو اس کے حوالے سے یعنی جب ریجنل اپروچ ہوگی ان پلیس ان پریکٹس, تب ہو سکتا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. تو اس میں یعنی شک نہیں کہ افغانستان کے حوالے سے کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ جس کی وجہ سے پورے ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کا ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے. مگر دیکھیں اس تمام صورتحال میں پاکستان نے تو بہت سپورٹ کیا. جب پوری دنیا افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہی تھی اس وقت بھی پاکستان کے ذریعے ہی تجارت ہوتی رہی اور ان کے لیے پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کے باوجود پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے حافظ گل بہادر جیسے عسکریت پسند عسکری کمانڈر کی حوالگی کا مطالبہ کیا. اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی. افغان حکومت کا آخر اس پہ موقف کیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں پاکستان گورنمنٹ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ ایکسپیکٹیشن ہی وہ یعنی میں اس کو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی. افغان طالبان جو ہے یہ ایک نظریاتی قوت ہے, یہ کوئی نارمل جو ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل فورس یا ڈپلومیٹک فورس نہیں ہے, اینٹیٹی نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جو آئیڈیولوجیکل پریزم ہے اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. آپ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں افغان طالبان کے, ان کے جتنے بھی بیانات اٹھا کے دیکھیں تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ شریعہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی, اور یعنی اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں کور آئیڈیولوجیکل انٹرسٹ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اور ان کے جو کور آئیڈیولوجیکل انٹرسٹ ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں, اس میں ٹی ٹی پی ہے, اس میں آئی ایم یو, اس میں ٹی آئی پی جو ترکستانی اسلامک پارٹی, یعنی بہت تقریباً 25 کے قریب وہاں پہ گروہ ہیں, کہ ان سب کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہے. اور یہ کیونکہ ان نے مشکل اوقات میں ہماری مدد کی تھی امریکیوں کے خلاف, اشرف غنی گورنمنٹ کے خلاف, تو اب ان کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. بلکہ ہماری تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کو باقاعدہ وظیفے دیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو میرے خیال میں جو پاکستان کی ایکسپیکٹیشن تھی شروع سے, تو وہ غلط گراؤنڈ پہ تھی, اور جس کا ہم آج کل خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اور ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے پیچھے جو ایک ہی قوت ہے, ایک ہی اینٹیٹی ہے جو اس کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آ رہی ہے, وہ افغان طالبان ہے. لیکن یہاں پہ جو ہمارے سیکیورٹی یا جو سویلین آفیشلز ہیں جو افغانستان کو دیکھ رہے ہیں براہ راست, وہ اس وقت ایگری نہیں کرتے تھے, اور ابھی وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے جو ہے وہ جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے وہ امارت اسلامی افغانستان ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو پالیسیز کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن ختم ہونی چاہیے, اور یہ کافی حد تک اب ختم ہو بھی گئی ہے. یعنی ابھی جو ریسنٹ اپروچ ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے نئے آرمی چیف آئے تو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک نئی پالیسی آپ کہہ لیں یا ایک نئی اپروچ کو اڈاپٹ کیا, اور اس میں یہی ہے کہ جتنا بھی پریشر ہم ڈال سکتے ہیں افغان طالبان پہ وہ ہم ڈالیں گے. ظاہر سی بات ہے ٹیپو صاحب, ہم نے ہر طرح کی مدد فراہم کی, اور اس کے بدلے میں ہمیں اگر دہشت گردی کا تحفہ مل رہا ہے تو یہ تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے نا, ایک ہی طرف سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ پاک امریکہ دفاعی مذاکرات میں افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. ہم اس حوالے سے آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کی جانب سے کوئی مشترکہ آپریشن بھی دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ بہت ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی جو واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے ہیں, پاکستانی سینئر آفیشل گئے تھے, امریکن بھی اس میں تھے, تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں خاص کر جو امریکہ نے ایک نئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اڈاپٹ کی اوور دا ہورائزن, یعنی ڈرون کے ذریعے, ایریل سرویلنس کے ذریعے, اور جس کے حوالے سے افغان طالبان نے خود ایڈمٹ کیا ہے اس چیز کو کہ کندہار کا جو علاقہ ہے جو جنوبی افغانستان ہے, ہلمند کا علاقہ, تو وہاں پہ بہت ایکسٹینسو طریقے سے ڈرون سرویلنس ہو رہی ہے. اب وہ یہ کنفرم نہیں کر پا رہے کہ کس کے ڈرونز ہیں, لیکن یہ کیپیبلٹی یعنی ریجن میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو صرف یو ایس کے پاس ہے, اور یو ایس آلریڈی کابل میں القاعدہ کے جو سربراہ تھے ایمن الظواہری, یعنی 2 سال پہلے ان کو ٹارگٹ بھی کر چکا ہے. تو میرے خیال میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی یہ جو آپ کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ ہے, تو وہ 2 چیزوں پہ ہے. امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ داعش خراسان ہے, وہ ان کا پورا فوکس اس پہ ہے. اور پاکستان کے جس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے اور جس پہ فوکس ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. تو میرے خیال میں جب دونوں ممالک کوئی یعنی جس کو شیئرڈ انٹرسٹ کہتے ہیں, جب وہ ان پہ آئیں گے, کنورجنس ہوں گی ان کی انٹرسٹ کی, پھر ہو سکتا ہے پاکستان یو ایس کو سپورٹ کرے آئی ایس کے پی کے حوالے سے, اور یو ایس پاکستان کو سپورٹ کرے ٹی ٹی پی کے خلاف. ٹیپو صاحب یہ بھی فرمائیں کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحدوں پر طویل باڑ لگائی تھی تاکہ اپنے بارڈرز کو محفوظ کیا جا سکے. اس کے باوجود دہشت گردوں کی دراندازی رک ہی نہیں سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں باڑ بالکل, یعنی 95% جو پاکستانی گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ 95% جو علاقہ ہے جو بارڈر ہے اس پہ باڑ لگائی جا چکی ہے. لیکن باڑ کا صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ تار لگائیں, اور آپ یہ جو ایک مشکل ترین یہ بارڈر ہے, یعنی پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کو 2400 کلومیٹر ہے, یعنی بہت زیادہ ڈسٹینس ہے. تو وہاں پہ تار لگانے سے یہ جو کرس کراسنگ
एग्जैक्टली और इस पे ये जो मिलिटेंट्स की क्रिस क्रॉसिंग है ये इसको रोकना ये मेरे ख्याल में यानी नामुमकिन होगा। इस तरह यानी बॉर्डर या फेंस के साथ साथ आपको प्रॉपर बॉर्डर जो कंट्रोल है उसके और भी ज़राए हैं, जिस तरह एरियल सर्वेलेंस भी है, उसमें वॉच टावर्स हैं, उसमें आपके CCTV वो जो हैं कैमरास की इंस्टॉलेशन, और उसमें फिर ये कि फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी आपको ज़्यादा करानी पड़ेगी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, बल्कि जो पाकिस्तानी तालिबान के मुख्तलिफ दड़ हैं उनकी तरफ से जो वीडियोज़ वगैरह शेयर की जाती हैं तो वो कटर से वो बाढ़ को काटना शुरू कर देते हैं और फिर अंदर वो उनकी पूरी तश्कील पाकिस्तान इंटर होती है। तो ये हम मुसलसल देख रहे हैं और अभी तक यानी बॉर्डर मैकेनिज्म या बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से हमने ऐसा अरेंजमेंट्स नहीं देखी और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनका फ्लो रोकना है, अफगानिस्तान से जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान आते हैं, तो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वहाँ पे यानी मज़ीद टाइट करनी होगी, चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर और बेहतर अंदाज से करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान टीपू महसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी। आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।